کہ کیا روحانی طور پر بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں، یا جیسا کہ ہم نے سنا ہے لوگوں سے کہ جو روحانیت ہے یعنی ولایت ہے، جو ولی اس وقت تک نہیں بنے گا جب تک مولا علی اس کو پاس نہ کرے، ہم نے سنا ہے. تو کیا روحانیت میں بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی افضل ہے؟ بالکل، کیونکہ مولا علی نے جو بیعت کی تھی وہ بیعت دونوں طرح سے تھی. صحیح. بیعت خلافت ظاہری امور میں بھی اور باطنی امور میں بھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری اور باطنی جانشین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے. کیا نماز روحانیت سب سے بڑا وظیفہ کیا ہے؟ نماز ہی ہے. روحانیت میں سب سے بڑا وظیفہ کیا ہے؟ بڑا وزن. الصلاۃ معراج المومنین. ہاں بھائی، روزے سے کیا ہوتا ہے؟ روحانیت پیدا ہوتی ہے. حج سے کیا ہوتا ہے؟ ہم جو بھی نیکی کرتے ہیں اس سے روحانیت پیدا ہوتی ہے نا. اور سب سے زیادہ روحانیت اگر کسی عمل میں ہے تو نماز. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. 750 جگہ تقریباً نماز کا ذکر آیا، زکوٰۃ بھی آئی ساتھ میں. تو جس امر کا حکم 750 مرتبہ قرآن پاک میں ہو اس میں روحانیت نہیں ہوگی تو اس روحانیت کا امام کون ہے؟ ابو بکر صدیق. آقا نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں نے روحانیت کا امام میں کسی اور کو بنا رہا ہوں، تو جسمانیت کا اس کو بنا رہا ہوں. مطلب یہ تقسیم کس نے کی ہے؟ روحانیت کی اور جسمانیت کی. بھئی تمہارے جسم کا امام یہ ہے اور روح کا امام یہ ہے. روح تو جسم میں ہی ہے. اور نماز کس پہ فرض ہے بھائی؟ روح مال جسد پہ نماز فرض ہے. نہ خالی روح پہ نماز فرض ہے اور نہ خالی جسم پہ نماز فرض ہے. دونوں کا مجموعہ ہوگا اس پہ نماز فرض ہو سکتی ہے نا. اس نماز کا امام کون ہے؟ دیکھو یہ وہ باتیں ہیں کہ جو بغیر کسی واضح آیت قرآنی یعنی حدیث پاک کے آپ اس میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. اپنی طرف سے کچھ بول دیں کہ بھئی ہم تو ان کو بڑا مانتے ہیں. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جب آپ کا اپنا وقت آیا، دور آیا، تو آپ سے افضل تو کوئی نہیں تھا اس وقت. اب آپ کے اور کیونکہ آپ کے پاس تینوں خلفاء کا بھی فیض تھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فیض تھا. اب یہ معاملہ اب صحابہ کرام میں کوئی آپ کے جیسا نہیں تھا. اب یہاں سے تابعی حضرات کا دور شروع ہونا تھا، تو اس لیے روحانی سلسلہ مولا علی سے شروع کیا گیا. یعنی یہ وہ والا روحانی ہے کہ جو اولیاء کرام کا ہے، اس میں صحابہ شامل نہیں ہے. یعنی آپ سے جو افضل ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہے. وہ تو جنہوں نے آپ سے یعنی جن کی آپ نے بیعت کی، ظاہر سی بات ہے وہی افضل ہوئے. ہاں جن کی بیعت جن صحابہ کرام نے آپ کے دور میں آپ سے بیعت کی، مولا علی سے بیعت کی، وہ ظاہر سی بات ہے ان کا مقام مولا علی سے کم ہے. بلکہ سوائے خلفاء ثلاثہ کے باقی سارے آل و اصحاب سے مولا علی کا مقام افضل ہے. سب سے افضل مولا علی ہے. پوری امت میں اربوں افراد ہیں، شاید خربوں بھی ہو جائیں گے قیامت تک. اگر ان کے درجہ بندی کی جائے تو سب سے اونچا جو مقام ہے امت میں کس کا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. ان کے بعد عمر فاروق اعظم، اس کے بعد عثمان ذو النورین، اس کے بعد مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم. باقی خربوں چاہے وہ صحابی ہیں یا امہات المومنین ہیں، اہل بیت یا طہار ہیں، اولیاء کرام ہیں، عام مومنین ہیں، ان کا درجہ پھر 4 کے بعد ہی ہے.
روحانی ہونا جسمانی ہونا یہ اگر کوئی بھی کر لے پھر آپ بولے کہ بھائی کیا بھائی نوجوانوں میں یہ زیادہ تھے تو بوڑھوں میں وہ تھے تو یوں، آپ تقسیم کرتے رہیں، کتنی تقسیم کر لیں گے آپ؟ ہاں صوفیہ کرام میں سے بعض لوگ کہتے ہیں، اس طرح کے اقوال بھی ہے کہ اصل سے روح علی یعنی جب ارواح تھی موجود تھی اس وقت با استثناء انبیاء کرام باقی کو جو یعنی ولایت عطا ہوئی اس وقت بدست مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم عطا ہوئی۔ اب اس میں جو 3 صحابہ کرام ہیں فرق ہے، تو بانٹنے والے کو دیکھا جاتا ہے، دیکھو بانٹنا ہے، بلا تشبیہ بلا مثال میں اب چھوٹی سی بات آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اگر ایک صاحب خانہ ہے، صاحب خانہ نے مٹھائی تقسیم کرنے کا بولا، مٹھائی تقسیم کر دو بھائی، اہل محفل میں اپنے خادم خاص کو حکم دے دیا تم مٹھائی تقسیم کرو، مٹھائی تقسیم وہ کر رہا ہے تو کس کے حکم پہ کر رہا ہے؟ صاحب خانہ کے حکم پہ کر رہا ہے نا، یہاں وہ مختار نہیں ہے، ٹھیک۔ ایک تقسیم یہ ہے کہ یہ لو بیٹا مٹھائی کا ڈبہ، باہر جاؤ جس کو دل چاہے دے دو، جس کو دل چاہے، اب جس کو دل چاہے گا دے گا، جس کو نہیں دل چاہے گا نہیں دے گا، یہاں مختار ہے۔ تو تقسیم میں اختیار ہونا اور نہ ہونا یہ فرق ہے۔ خلفائے ثلاثہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اور عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر ہم یہ مانیں بھی کہ مولا علی کے ہاتھ سے مٹھائی ملی تو وہ حکم پہ ملی، حکم آقا کا تھا۔ یہ وہی جیسے مہمان کو کوئی چیز دی جاتی ہے، بطور حاکمیت نہیں ہے وہ، اور ایک باہر والے جو ہیں اللہ کرے ہم بھی ان میں شامل ہو، غریب غربا مسکین، ان کو بھی مٹھائی ملی ہو روز ازل مولا علی کے دستے قدرت سے، اور کیا بات ہے دست ولایت سے ان کے ہاں، تو ہم بھی ان میں شامل ہو جائیں گے۔ پھر وہ بطور حاکمیت ہے۔ تو ما بعد ثلاثہ جو ہے نا ان میں حاکمیت ہے مولا علی کی، اور باقی 3 کو اگر مٹھائی ملی ہے تو وہ موتی وہ ہیں، اور وہ اس میں دینے نہ دینے کا اختیار نہیں ہے، بس پہنچا دو۔ یہ تطبیق کی گئی ہے، یہ 3 کے لیے یہ جو نا تطبیق ہے کہ 3 میں اختیار نہیں ہے، وہ تو حکم تھا تو بھائی پہنچانی تھی مٹھائی، پہنچا دی، حکم کی پیروی ہو گئی۔ اور باقی جو باہر کھڑے ہیں مولا علی کے منگتے درویش، ان کو پھر جس کو چاہ دے دی، پھر وہاں تو اختیار تھا نا۔ تو مولا علی کا اختیار بعد کا ہے کہ پھر جس کو چاہ دی، جس کا چاہ نہیں دی۔ تو اسی لیے سارے اولیاء مولا علی کے در کے بھکاری، کیونکہ ان کو مٹھائی یہیں سے ملی ہے، روز ازل ملی ہے، یہیں سے مٹھائی ملی ہے ان کو، صحیح ہے۔